اللہ 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 اللہ۔ کیونکہ ہمارے جمع ہونے کا مقصد یہاں نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی تجارت ہے، نہ کوئی سیاست ہے، نہ کوئی پولیٹکس ہے، ایک اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس وقت میں آپ کے سامنے بہت 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 ضروری تین باتیں، بولو کتنی باتیں؟ تین باتیں، بس اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ سب سے پہلی بات میرے پیارو، ایک یقین بنانا ہے اور ضرور بنانا ہے، اس کے بغیر ہمارا کام نہیں چلے گا، نہ دنیا نہ آخرت۔ اور وہ یقین ہے لا الہ، آواز نہیں آ رہی ہے، بولو نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارو، آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کا مطالعہ کریں، ہر پارے میں اللہ ایک ہی اعلان فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ایک ہی اعلان کے ساتھ، سب کام بعد میں ہوں گے، پہلا کام ہوگا لا الہ الا اللہ۔ اور اس کے لیے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ قرآن میں آپ پارہ نمبر 8 میں جاؤ، کون سا پارہ؟ 8ویں پارے میں جاؤ، اخیر میں جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پیغمبر کا ذکر کرتے ہیں جن کا نام ہے حضرت ہود۔ کیا نام ہے؟ حضرت ہود۔ یہ نام ہمارے یہاں رکھنے کا رواج نہیں ہے، بہت شاید ہی کوئی ہوگا جن کا نام ہود ہوگا، لیکن یہ ایک پیغمبر ہے، ایک نبی ہے جن کا نام تھا حضرت ہود علیہ السلام۔ اور اللہ نے ان کو جو قوم میں بھیجا تھا وہ قوم کا نام تھا عاد۔ بولو، قوم کا نام تھا عاد، ان کا نام تھا ہود۔ یہ جب نبی بنے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے ہود، میں نے تمہیں نبی بنایا، پیغمبر بنایا، تو انہوں نے پہلا سوال پوچھا، اللہ کرنا کیا؟ اللہ نے کہا بہت کچھ کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے اعلان کرنا ہے لا الہ الا اللہ، کیونکہ یہ ضروری ہے، امت ساری دنیا کی کامیابی کے لیے ضروری ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر حضرت ہود کو دیکھو، انہوں نے مجھے پوچھا، میں قوم عاد کے پاس آیا ہوں، مجھے کیا کام کرنا؟ اللہ نے فرمایا لا الہ۔ اچھا، یہ رکوع جیسا ختم ہوگا نا 8ویں پارے میں ہی فوراً دوسرا رکوع آئے گا، اس میں اللہ نے ایک اور نبی کا ذکر فرمایا جن کا نام ہے حضرت صالح۔ بولو کیا نام ہے؟ حضرت صالح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی پیغمبر بنا، ان کو جو قوم دی اللہ نے، اس قوم کا نام ہے قوم سمود۔ بولو قوم سمود۔ ان کو بھی جب اللہ نے نبوت دی، حضرت صالح علیہ السلام پیغمبر بن گئے، حضرت صالح نبی بن گئے، اللہ کے پروفٹ بن گئے۔ کہا اللہ کیا کام کرنا؟ اللہ نے کہا بہت کام کرنا ہے، ایک اٹھنی والا کام بھی کرنا ہے، لیکن وہ سب بعد میں کرنا ہے، پہلا کام یہ کرنا ہے لا الہ الا۔ اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح کو فرمایا اپنی قوم سمود میں جا کے اعلان کر دو، پورا مجمع بولے، کون سا اعلان کرے؟ لا الہ الا اللہ۔ اچھا، یہ رکوع ختم ہوئے فوراً اس کے بعد والے رکوع میں آؤ، ایک اور نبی کا ذکر ملے گا جن کا نام ہے حضرت شعیب۔ بولو کیا نام ہے؟ اللہ نے ان کو بھی ایک علاقے میں بھیجا، علاقے کا نام مدین۔ بولو علاقے کا نام مدین۔ ان کا بھی وہی معاملہ، اللہ پیغمبر بن گئے، اللہ نبی بن گئے، اللہ کرنا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے شعیب بہت کام کرنا ہے، نبوت کی ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے، بہت کام کرنا ہے، لیکن پہلا کام ہوگا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم
بینۃ من ربکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام کو بتایا بہت سے معجزات ملیں گے، بہت سی عجیب عجیب چیزیں ملے گی۔ اللہ فرماتے میری کتابیں ملے گی، میرا قانون ملے گا، میرا دستور ملے گا، لیکن سب بعد میں ہوگا، پہلے اعلان کر دو لا الہ۔ کتنے انبیاء نے کہا بھی اللہ جب میں اعلان کروں گا تو بہت ماریں گے، بہت ماریں گے، ہو سکتا ہے مجھے ختم کر دیں گے، ہو سکتا ہے قتل کر دیں گے، ہو سکتا ہے آگ میں جلا دیں گے۔ اللہ نے فرمایا جلائے تو جل جانا، قتل کرے تو قتل ہو جانا، ختم کرے تو ختم ہو جانا، مگر میرا پیغام پہنچانا، لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے ہمارے نبی جب معراج پر، بولو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، آئے، کہا اللہ سبق کیا ہے؟ کہا مکے میں جا کے اعلان کر دو فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ اللہ نے کہا اعلان کر دو لا الہ۔ اور ایک بہت اچھا، کیونکہ ربیع الاول مہینہ آنے والا ہے نا، اس وقت تو معلوم نہیں میرا آنا ہوگا نہیں آنا ہوگا، لیکن آج میں جو درود لے کر آیا ہوں نا بہت پیارا درود ہے۔ وہ کون سا درود لایا معلوم؟ حبیب بھائی اور اسماعیل صاحب اتنا پیارا درود لایا انہیں، مجھے یاد ہے اتنا پیارا درود میں لایا ہوں۔ وہ کیا درود ہے معلوم ہے آپ کو؟ میں بتاؤں، شارٹ میں بتاؤں۔ مکہ مکرمہ میں، بولو کہاں پہ؟ نہیں مکہ مکرمہ میں نہیں، مدینہ منورہ میں ایک غریب صحابی ہے، بولو ایک غریب صحابی ہے، ایک غریب صحابی ہے، ہاں ان کے گھر کے باہر ایک اونٹ کھڑا ہے، بولو ان کے گھر کے باہر۔ اب صحابی غریب اور اونٹ جو باہر کھڑا ہے نا بہت اچھا، بہت مہنگا، تو پورے محلے والے کیا بولتے ہیں معلوم؟ چوری کر کے آیا ہوگا۔ کیا کر کے آیا ہوگا؟ جیسے آج ہمارے یہاں کوئی غریب آدمی ہو اور گھر کے باہر BMW کھڑی ہو یا گھر کے باہر مرسیڈیز کھڑی ہوئے، یہ کسی کو ٹوپی پہنا کے آیا ہے، تو وہ غریب صحابی ہے اور باہر کیسا کھڑا ہے؟ اچھا، اور سب نے کہا یہ چوری 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 چوری۔ یہ باہر نکلے اور محلے والوں کو کہا میں نے چوری نہیں کیا، میں نے چوری نہیں کیا، میرے خون پسینے کی کمائی سے میں نے اونٹ خریدا ہے، میں نے چوری۔ محلے والوں نے کہا تو کیا خون پسینے کی کمائی سے اتنا اچھا اونٹ تیرے کو تو خواب میں بھی نہیں آوے، تو چور ہے۔ اب محلے والے اس کو بولے تو چور ہے، اور یہ کیا بولے میں چور نہیں، میں نے خون پسینے کی کمائی سے یہ اونٹ خریدا ہے۔ معاملہ اللہ کے رسول کے پاس گیا، سننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہوا؟ کہا یہ لوگ میرے کو چور کہتے ہیں، میں نے چوری نہیں کیا، اور محلے والے کہتے ہیں ہاں ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں یہ چور ہے۔ اب ہمارے نبی بھی دیکھ رہے ہیں محلے والے کہہ رہے چور ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں چور، یہ کہتے ہیں کہ میں چور نہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا ابھی فیصلہ ہوتا ہے، تو کہا فیصلہ کیسا ہوگا؟ کیونکہ سارا محلہ کہتا ہے کہ میں چور ہوں، میں اکیلا کہتا ہوں کہ میں چور نہیں ہوں، فیصلہ کیسا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اونٹ جواب دے گا۔ کون جواب دے گا؟ اونٹ جواب دے گا۔ بس اتنا کہا اور اونٹ نے بولنا شروع کیا یہ چور نہیں ہے، بڑی محنت کی کمائی سے مجھے خریدا ہے۔ اب جب اونٹ نے کہا عربی زبان میں تو سب لوگ حیران ہو گئے، سب لوگ حیران کہ اونٹ بولتا ہے اور اونٹ اس کے حق میں گواہی دیتا، یعنی تھوڑی دیر پہلے جو ذلیل ہوتا تھا اب وہ عزت والا بن گیا۔ اب سب لوگ کہتے یہ بزرگ ہے، یہ اللہ کے ولی ہے، یہ صحابی ہے، یہ کرامت والے، یہ شرافت والے، یہ احترام والے، یہ عزت والے، ابھی تھوڑی دیر پہلے چور اور ابھی عزت والے۔ تو ہمارے نبی نے وہ جو صحابی تھے نا ان کو بلایا، کہا کہ اونٹ نے جو تیرے حق میں گواہی دی، تیرا کوئی عمل ہے، تیرا کوئی عمل ہے کہ میں نے فرمایا اور اونٹ نے بولنا تیرا؟ تو اس نے کیا کہا معلوم؟ ایک عمل ہے، میں ایک اسپیشل درود آپ کے اوپر پڑھتا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ اور جب انہوں نے وہ درود سنایا نا تو ہمارے نبی نے فرمایا تو وہ درود پڑھتا ہے کہ دنیا کا تو معاملہ حل ہو جائے گا، کل پل صراط پر تو اس طرح گزرے گا کہ تیرا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ دنیا میں تو معاملہ حل ہوگا، آخرت میں سب سے مشکل منزل، بولو کون سی؟
پل صراط، اس پر سے ایسا گزرے گا تیرا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ وہ درود کون سا؟ 3 سطر والا درود ہے۔ کتنی سطر والا درود؟ 3۔ کون سی 3 سطر؟ اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى من صلواتک شیء، اللہم سلم علی محمد حتی لا یبقى من سلامک شیء، اللہم بارک علی محمد حتی لا یبقى من برکاتک شیء۔ کتنی لائن ہو گئی؟ 3 لائن۔ اب یہ 3 لائن آپ کو یاد نہیں ہوگی، میں کارڈ لے کر آیا ہوں، اس کارڈ میں تینوں لائن لکھی ہوئی ہے، وہ آپ پڑھو گے انشاءاللہ، دنیا بھی ہمارے قدم میں، آخرت بھی ہمارے قدم میں انشاءاللہ۔ یہ کارڈ میں سب سے پہلے مولانا حسین کو دے دوں، وہ کھایا پیا اس کا، اپنی بیوی کو دے دینا، پڑھا کرے، بہت پیسے آئیں گے انشاءاللہ، اور آخرت بھی بنے گی، دنیا بھی بنے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔